الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عليه يوم القيامة ولهم عذاب عليم المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه النسائی۔ وقت کی نزاکت کے حساب سے میں انشاءاللہ آپ دوستوں کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ انشاءاللہ جو بھی باتیں ہوں گی آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو میرے لیے بھی وہ مفید بنیں گی اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ وہ مفید ثابت ہوں گی۔ جس طرح اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ وہ کام کرے جس سے میں راضی ہو جاؤں، اس طرح اللہ رب العزت یہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ وہ کام کبھی نہ کرے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت بندے سے چاہتے یہ ہیں کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، اور یہ بھی اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ وہ کام کبھی نہ کرے جو مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ تیسرے لفظ یہ اس معنی کہ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کی پسند اور اللہ کی پسند ایک ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر اللہ کی ناراضگی اور آپ کی ناراضگی ایک ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر انسان اللہ کی رضامندی والے کام کرتا جائے مگر اللہ کی ناراضگی والے اعمال کا خیال نہ رکھے تو نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے اللہ کی ناراضگی کا تو جہنم کے کنارے پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں ہم نے نیکیاں کرنی ہیں وہاں ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یقیناً یہ رمضان ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال ہمارے سامنے بڑے کھڑے ہیں۔ آپ روزہ رکھیں، نماز تراویح پڑھیں، قرآن پڑھیں، سنیں سنائیں، صدقہ و خیرات کریں، روزے رکھیں، روزے کھلوائیں، یہ وہ سارے عمل ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، جس سے آسمان پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم ایک بات کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ کہیں ہم سے وہ عمل تو نہیں ہو رہا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ تو میں چند ایک اعمال کی طرف اشارہ کروں گا کہ جو کرنے والوں سے اللہ ناراض ہے، وہ اعمال جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ عمل جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو ہم نے اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ ان برے اعمال کو بھی چھوڑنے کی عادت ڈالنی ہے۔ اب جیسے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، بندے کو اللہ کی روزے کے وقت، شام کے وقت، افطاری کے وقت اس کے منہ سے آنے والی بو بھی اللہ کو، وہ خالی معدے کی ہوا بھی اللہ کے نزدیک وہ کستوری کی خوشبو سے اچھی ہے۔ اللہ رب العزت بندے کے ساتھ بڑا راضی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے جیسے تو نے میرے کہنے پر کھانا چھوڑا ہے، پینا چھوڑا ہے، ایسے تو نے جھوٹ بھی چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ اگر تو نے کھانا پینا چھوڑا اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ کو تیرے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔
صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بندے نے روزہ رکھ لیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا، پروپوگنڈے نہیں چھوڑے، جھوٹی باتیں نہیں چھوڑی، جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اللہ کو اس کے روزے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر انسان نیکیاں کرتا رہے لیکن گناہ نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کسی نیکی کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے جہاں نیکیاں کرنی ہیں وہاں وہ کام بھی کرنے ہیں کہ ہم نے وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں وہ چھوڑ دینے ہیں۔ جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی، سنن نسائی کی حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں اللہ ان سے اتنا ناراض ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ اللہ اتنا ان سے ناراض ہے، اتنا نہ خوش ہے، اور صرف اللہ ان کو دیکھے گا ہی نہیں، یہاں تک نہیں بلکہ اللہ ان کے لیے دردناک عذاب کی انہیں وعید سناتا ہے۔ اللہ اتنا ناراض ہے ان سے۔ اچھا قیامت کا دن ہے، وہاں اللہ کے علاوہ تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہاں الا من اذن له الرحمن، رب کسی کو اجازت دے دیں، وہ آپ کی کوئی مدد کر دے، کوئی سفارش کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن رب کے بغیر وہاں کوئی کسی کے جھنڈے کے نیچے سے نکل کے جنت تک پہنچ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی اپنے کردار سے آگے نکل جائے ایسا نہیں ہے، وہاں اللہ راضی ہے تو انسان کے لیے جنت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کو اللہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تو اللہ مہربانی کیا فرمائے گا۔ آج ہم کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تو کیا اس پر محبتیں جتاتے ہیں، اس پر شفقتیں نوازتے ہیں، اس پر مہربانیاں کرتے ہیں؟ نہیں، جس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے، ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے مطلب اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ جس کو دیکھنا نہیں چاہتا اس کا کتنا برا حال ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار نہ کرنا، جن سے اللہ تو ناراض ہے، مجھے ان لوگوں میں شمار نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بندہ وہ پتہ ہے کون ہے؟ المنان، جو نیکی کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے۔ یہ ہماری اخلاقی کمزوریوں میں سے ہے، پہلے ہم سے نیکیاں ہوتی نہیں، اگر ہم کر بیٹھتے ہیں تو پھر ریاکاری سے باز نہیں رہتے۔ ہم نے جہاں نیکی کرنی ہے وہاں ریاکاری سے بھی باز رہنا ہے ورنہ نیکی ضائع ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص المنان جو نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے اللہ بڑا ہی ناراض ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی کو صدقہ دیتا ہے پھر کہتا ہے میں نے تجھے فلاں دن فلاں یہ کیا تھا، بتاؤ اللہ اس سے خوش ہوگا؟ اور تو ہے ہی نہیں مالک، جو دنیا رب نے تجھے دی ہے جس سے تو نے صدقہ و خیرات کی ہے، اور تو کیشیئر تھا، رب مالک تھا، اس نے تیرے ہاتھ پہ رکھا تھا، تو اپنے نام کے ڈھنڈورے پٹوا رہا ہے اور تو کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، تجھ پر یہ کر دیا۔ تو نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے تجھے موقع دیا، تیرے پر رب کی رحمت ہوئی، اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا تھا، تجھ سے کوئی نیکی کروا لی اور تو اس کا احسان جتلا کے تو اس کو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اور اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ قطعاً نہیں چاہتے کوئی بندہ نیکی کرے کسی کے ساتھ، کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، یہی معنی ہے نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے اور اجر بھی لینا اللہ سے۔ آج کتنے لوگ نیکیاں چھوڑ بیٹھے، وہ نیکیاں اسی لیے تو چھوڑ بیٹھے کہ نیکی بندے سے کرتے ہیں، اجر اللہ سے لینا ہے، امید بندے سے لگائے بیٹھے کہ میں نے اس پر نیکی کی ہے، مجھے اس کا صلہ کوئی ریٹرن نہیں آ رہا، کوئی مجھے اس کی واپس کوئی اس کا رسپانس نہیں مل رہا، اور تو بندوں سے لینا چاہتا ہے کچھ۔ اگر تو بندوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے گا تو المنان ہوگا، رب جس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یہ احسان جتلا کے اپنی نیکیاں ضائع مت کر لینا، چونکہ اللہ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا جو احسان جتلاتا پھرتا ہے۔ اور دوسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المسبل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ اس کو دیکھنا پسند نہیں، قیامت کے دن کرے گا، اللہ ناراض اس شخص سے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی وحی سے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنے ازار کو، اپنی تہبند کو، اپنی چادر شلوار کو، اپنی پینٹ پتلون کو ٹخنوں سے اوپر رکھ۔ یہ مسلمان کا ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوتا،
عورت کا ہوتا ہے، مسلمان کا تو نصف پنڈلی اور ٹخنے کے درمیان اس کی شلوار ہوتی ہے، اور کوئی کہے کہ اللہ میں نہیں مانتا، میں تو ایسے ہی کروں گا، ٹخنوں سے نیچے ہی جائے گی، اللہ اس کو نظر رحمت سے دیکھیں گے؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں میں ناراض ہوں شخص۔ اور یہ اتنا گمبھیر اور اتنا سخت اور باریک مسئلہ ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب جب شہادت ان کی ہوئی، اس سے قبل ایسی حالت پر بستر پر تھے، صحیح بخاری میں ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر سوراخ تھا، اگر منہ کے اندر کوئی دودھ ستو ڈالا تو وہ پیٹ کے راستے باہر آ گیا، اوپر پٹیاں باندھی، کپڑے باندھے، چمڑے باندھے۔ اس دوران پہ ایک بچہ آتا ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، بولا نہیں جا رہا، اشاروں سے بلا کے اس کو کان کے قریب کر کے اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندے ارفع ازارک، یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، اس سے رب راضی بھی ہوتا ہے اور پاکی صفائی بھی رہتی ہے۔ اگر نہیں رہے گا تو رب کیا ہوگا؟ ناراض ہو جائے گا۔ تو کیا تو چاہتا ہے؟ لوگوں نے تو اس کو مسلکی باتیں بنا لی۔ وہ کہتا ہے وہابی ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوبندی ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ صرف نماز کے وقت اجازت۔ نہیں میرے بھائی، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور میرے رب کی رضامندی کا سبب ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے رب راضی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ بہت سی چیزیں جس سے رب ناراض ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مسواک کیا کرو، مطہرۃ للفم ومرضاۃ لربی، مسواک کیا کرو، منہ پاک بھی ہو جاتا ہے، رب راضی بھی ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو تو حکم یہ ہے ہر وہ کام کرنا جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور ہر کام وہ چھوڑ دینا جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں کتاب اللباس میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجلس میں تشریف فرماتے، ایک دن آپ نے پوچھا کہ خریم اسدی مجلس میں موجود نہیں ہے، کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہے نہیں، کہیں کام سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم اسدی لولا طول جمتہ و اسبال ازاری، خریم اسدی بندہ باکمال ہے مگر اس کے بال اس کے کندھوں سے نیچے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسلام کندھوں سے نیچے بال رکھنے کو اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں تو ولی وہ ہوتا ہے جس کے بال بڑے بڑے، ہاں سنت ہے زلفیں رکھنا، بال رکھنا، مگر کندھوں سے نیچے چلے جائیں اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، نبی اس کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اگر اس کے بال کندھوں سے نیچے نہ ہوں تو نعم الرجل، بندہ بڑا کمال کا ہے، اور اگر اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو تو بندہ بڑا کمال کا ہے۔ یہ دو اس کے اندر خامی ہے۔ مجلس ختم ہوئی، ایک آدمی اٹھا جا کے خریم اسدی کی مجلس میں، کہتا ہے اللہ کے بندے پیغمبر کی مجلس میں تیرا تذکرہ ہوا۔ کہا خیر کا تذکرہ ہوا؟ کہا ہوا تو ہے، لیکن آپ نے فرمایا تیرے کندھوں سے نیچے بال اچھے نہیں لگتے، تیری ٹخنوں سے نیچے شلوار اچھی لگتی۔ اس نے کہا ٹھہر جا، فاخذ شفرتہ، اس نے جا کے کینچی پکڑی۔ جس بندے کو پتہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے گا، نبی ناراض ہو جائے گا، تو میرا جینے کا کیا مقصد؟ کینچی پکڑی، فاخذ شفرتہ وقطع شعرہ الی اذنیہ، بالوں کو فوراً کاٹ کے کانوں تک کر لیا۔ کہا وہ بال ہی کیا کرنے جس سے نبی ناراض ہو جائے گا؟ وہ بال میں نے رکھ کے کیا کرنا؟ وہ زلفیں کیا کروں گا؟ شلوار کو فوراً اٹھا کے ٹخنوں سے اوپر کر لیا۔ کہا اگر میرے رب کی میرے نبی کی رضا اس میں ہے تو میں اس میں راضی ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں صرف نمازوں پہ زور نہ دوں، میں اس بات پہ بھی زور دوں کہ میرا رب کیا نماز کے ذریعے سے مجھے کن باتوں سے روکتا بھی۔ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ، کیونکہ نماز نے تجھے برائی سے روکنا ہے، تجھے فحاشی سے روک۔ کیا مطلب؟ اور نمازی کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ گناہ کرتا پھر، اور ایک مسلمان کو زیب بھی نہیں دیتا کہ اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرتا پھر۔ مسلمان کیسا؟ وہ تو مسلم کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو کہ جس کے نتھنے میں نکیل ڈالی ہو، بندے نے پکڑی ہو، اور وہ مطیع فرمانبردار ہو کے اپنے مالک کے پیچھے اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ مسلم اس اونٹنی کو کہتے ہیں، اور مسلمان بھی وہی ہے جس کی زندگی ہمیشہ اللہ کی رضا پہ چلتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جیتا ہی نہیں، کوئی عمل اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہی نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا دوسرا بندہ وہ ہے المسبل، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، اللہ قطعاً اس کو روز قیامت نظر رحمت سے نہیں دیکھے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور صحابہ اکرام، لمبی تفصیل اس موضوع پہ، میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، یہ تیرے میرے کسی مسلک کی بات نہیں، میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور یہ بھی جو بات لوگوں نے پھیلائی ہے کہ صرف نماز کے وقت نہیں،
کسی حدیث میں نہیں، صرف نماز کے وقت ہر وقت مسلمان کا تہمند، ازار، چادر، شلوار وہ ٹخنوں سے اوپر رہے، اللہ اس سے راضی رہ جائے۔ اور تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، المنفق سلعتہ بالحلف القاذب، وہ بندہ جو قسمیں اٹھا اٹھا کے، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا سامان بیچتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، روز قیامت اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا سامان بیچنا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے یہ بندے کا سامان تو بک جاتا ہے، وَمُحِقَتِ الْبَرَكَةُ، اللہ برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ یہ بندہ سمجھتا ہے نا بڑا مال بیچ لیا، بڑی دیہڑی لگ گئی، لیکن اس کے ان رپو پیسوں میں کوئی برکت نہیں ہے، اسے اندازہ بعد میں ہوتا ہے کہ کمائے کتنے ہیں اور لگ کتنے گئے۔ اللہ ناراض ہے تیرے ان اعمال سے۔ تو آج اس نیکیوں کے موسم بہار میں یہ عزم کر کے جانا کہ میں نے کبھی بھی وہ عمل نہیں کرنا جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، اور وہ عمل کرنا ہے، وہ عمل کرنا جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، وہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم، تین لوگ اور ہیں جن کی طرف اللہ روز قیامت نہیں دیکھنا پسند کرتا، اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ سختی سے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ لا ينظر اللہ الیہم کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اللہ کی رحمت قیامت کا دن جس پر نہ ہوئی تو اس کے لیے جنت کیسے ممکن ہے؟ اور وہ تین لوگ کون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا؟ پہلا آپ نے فرمایا مالک کذاب، ملک کذاب، یہ جھوٹا بادشاہ، عہدے پر ہے، مسند پر ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو بادشاہ ہے، یعنی کسی بھی مسند پر، سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو زیادہ برا لگتا ہے۔ اور کمزور بندہ جھوٹ بولتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے اس کو عذر ہے۔ اور جو بادشاہ ہے، جو سرپرست ہے گھر کا، جو کسی اچھی پوسٹ پر ہے، اچھی حیثیت کا مالک ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، اسے تو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ زیادہ ناراض ہے اس سے۔ جھوٹا تو جھوٹا ہی ہے، اللہ تو جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی جھوٹ کسی کو بولنے کی اجازت، سوائے چند صورتوں کے اندر، صلح اور جنگ میں، وہ بھی الگ ایک صورت، کسی کو جھوٹ کی اجازت نہیں۔ لیکن جب کوئی بادشاہ جھوٹ بولتا ہے، صاحب مسند جھوٹ بولتا ہے، صاحب ثروت اور صاحب کردار جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو اتنی ناراضگی ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو قیامت کے دن دیکھوں گا تک نہیں، میں اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور دوسرا شخص شیخ زان، بڑھاپا آگے، بدکاری نہیں چھوڑ رہا، یہ عادی مجرم، اللہ کہتے ہیں ایسا بدکار آدمی جو بڑھاپے میں بھی گناہ نہیں چھوڑ رہا، اللہ سخت ناراض ہے اس سے۔ جوانی تو گئی اس کی، اس کو بڑھاپا اللہ نے دیا، اب اس کو چاہیے تھا توبہ کر لیتا، موت کے زیادہ قریب تھا، اللہ راضی کر لیتا، لیکن یہ پھر بھی یہ گناہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس سے ناراض ہوں، میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اور تیسرا اس حدیث میں ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائل مستکبر، فقیر ہے، تکبر کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی کہتے ہیں حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی، اور بڑا آدمی کوئی تکبر کرتا ہے، بندہ کہتا ہے بس اب مال جو آ گیا، اب عزت جو مل گئی اس لیے اکڑتا ہے، اور فقیر کو کیا ہے کہ وہ بھی اکڑے، حالانکہ تکبر تو کسی کے لیے جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه، جس بندے کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اللہ کی جنت میں جانے والے تو عاجزی، انکساری، تواضع والے ہیں، متکبر اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ کو اس وقت بہت ہی برا لگتا ہے جب ایک کمزور، ماڑا، فقیر تکبر کرتا ہے۔ اور اگر ایک نظر سے دیکھیں تو اللہ کہتے ہیں انتم الفقراء، یہ سارے رب کے فقیر ہیں۔ اب فقیر تکبر کرتا پھر اس کو جچتا نہیں ہے، انسان ہو کے بڑائیاں بیان کرتا پھر، بلکہ صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العز ازاری والکبریاء ردائی، اللہ کہتے ہیں یہ کبریائی اور بڑائیاں میری صفت ہے، اگر کوئی ان کو کھینچ کے اپنے اندر لانا چاہتا ہے عذبتہ، اللہ کہتے ہیں میں اس پر عذاب کو مسلط کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ یہ بندہ وہ عمل کرتا ہے جو اس کو جچتا نہیں، یہ اللہ کا فقیر بندہ تکبر کرتا ہے۔ تو یہ تین لوگ بھی ایسے ہیں اللہ جن سے سخت ناراض ہے، دیکھ کہیں میری زندگی میں یہ عمل نہ ہو، میں ان لوگوں میں شمار نہ ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔
اور کون ہے وہ؟ پہلا بندہ کسی مسند پہ بیٹھا جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرا عمر گزر گئی بدکاری گناہ اور فسق نہیں چھوڑ رہا، اور تیسرا بندہ فقیر ہو کے تکبر کیے پھرتا ہے۔ اللہ ناراض ہے اس بندے سے، اللہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجها، شوہر کی ناشکری عورت اللہ اس کو بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ خاتون ہے، اللہ نے جس کو گھر دیا، جس کو گھر کے اندر حقوق دیے، تحفظ دیے، جس کو ایک مرد حاکم بنا کے دیا، جو اس کے کھانے پینے، اس کے رہائش، اس کے لباس، اس کے معاملات، اس کی اولاد سب کا ذمہ دار بنایا، یہ پھر بھی عورت اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی، یہ عورت ایسی ہے، رب اتنا ناراض ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور سنن نسائی میں ایک روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے، آخری باتوں کی طرف جا رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم ولہم عذاب علیم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو 3 لوگ، اس میں بھی 3 لوگ آپ نے فرمایا وہ ہیں اللہ جن کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ سخت ناراض ہے ان سے۔ ان میں سے پہلا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان شخص۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کہتے ہیں میرا یہ فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، عبادت صرف میری اور اپنے والدین سے اچھا سلوک، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ جو اس کو توڑے گا، جو اس کو چھوڑے گا، رب اس سے ناراض ہے۔ اب کوئی رب کو چھوڑ کے کسی اور در پہ چلا جائے، رب راضی ہوگا؟ رب ناراض ہو جائے گا۔ اگر کوئی اپنے والدین کا ادب و احترام، خدمت، توقیر، اس میں کوئی کمی کرے گا، اللہ کا قرآن مجید میں، حدیث رسول میں بار بار حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت، ان کا احترام، بڑھاپا ہو، جوانی ہو، وہ بیماری میں ہو، وہ صحت میں ہو، ولا تنہرہما، اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، سب کچھ احکامات دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں اگر تو نے اس کو پورا نہیں کیا لا ينظر الیہ، میں تیری طرف نہیں دیکھوں گا، میں تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس سے اتنا ناراض۔ دعا کرو اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اور جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے صرف اللہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رزق کی کمیاں کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیا اس پر تنگ کرتا ہے۔ اور جو والدین کا فرما بردار، والدین کو راضی کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص کہ اس دعوت الوالد لولدہ، اگر ایز اے باپ کسی اولاد کے لیے باپ دعا کر دے، اللہ کہتے ہیں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لا شک فیہن، اس میں کوئی شک نہیں۔ رب باپ کی دعا جب وہ اولاد کے لیے کرتا ہے اللہ دعا کو رد ہی نہیں کرتا۔ اگر تو نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ان کی نافرمانی نہیں چھوڑی، بتا تو دعائیں کہاں سے لے گا؟ وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت رب نے رکھی، وہ باپ جس کو جنت کا دروازہ بنایا، اس کو ناراض کر کے بیٹھا ہے جتنے مرضی روزے رکھ، جتنی مرضی تراویح اور تہجدیں پڑھ لے، اللہ ناراض ہے تو کیا تیرے نیک عمل ہے؟ تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے انسان دنیا کا بھی خیال رکھتا ہے، روٹی روزی کا خیال رکھتا ہے، پھر نمازوں کا بھی خیال رکھتا ہے، کیونکہ بندہ چاہتا یہ ہے دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت بھی اچھی گزرے۔ یہ مسلمان کا معیار ہے، پیمانہ ہے۔ وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا اچھی آخرت اچھی، لیکن یہاں تو نیکیاں کرتے جاتا ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار، تیری بد اخلاقیاں، تیری بد کرداریاں، تیری نافرمانیاں وہ ٹلتی نہیں ہیں، اور تو نیکیاں کتنی کر لے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزن ہوگا ہی نہیں، وہ نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ تو میرے بھائی العاق لوالدیہ، والدین کے نافرمان شخص کو اللہ روز قیامت دیکھنا پسند نہیں کریں گے، رب ناراض ہے اس سے۔ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ المترجلہ، وہ عورت جو مرد جیسا بننا چاہتی ہے، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، اللہ اس سے بھی ناراض ہے۔ رب نے اسے عورت بنایا، ایک مقام دیا، بیٹی، بہن،
بیوی ماں درجہ دیا، ہر کے الگ حقوق بیان کیے، عزت تحفظ، چادر، چار دیواری، پھر سب کچھ رب نے دیا، یہ اس کو چھوڑ کے مردوں کے کھاتے میں اپنے آپ کو ڈالتی، اس کی تشبیہ کرتی۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے ملعون قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد کو جو عورت بنتا ہے، عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کر کے مرد بن اپنے آپ کو دکھاتی ہے، اللہ نے ان دونوں کو ملعون قرار دیا۔ اور یہاں آپ نے فرمایا رب اتنا ناراض، رب دیکھنا پسند نہیں کرتا اس کو جو عورت اپنی مشابہت مردوں سے رکھتی۔ اور تیسری چیز اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدیوث، دیوث اللہ اس سے بھی بڑا ناراض ہے، اللہ اس کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں تو بے حیائی کو اپنے گھر میں قائم رکھے ہوئے، دیوث کس کو کہتے ہیں؟ جو بے حیائی کو، بے پردگی کو اپنے گھر میں رکھے، باوجود طاقت کے، وسعت کے، سرپرست ہونے کے اپنے گھر سے بے پردگی ختم نہیں کرتا، بے حیائی کو ختم نہیں کرتا، یہ بندہ دیوث ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھیے، ایک مرد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے گھر کے اندر، اس کا بیٹا ہے، یہ اپنے گھر میں بیوی اور اپنی بیٹی کو پردہ نہیں کروا سکتا، یہ دیوث ہے۔ جس کو پتہ ہے اسلام نے کیا حکم دیا گھر میں، بیوی کو کیا حکم دیا، بیٹی کو کیا حکم دیا کہ وہ پلو اوڑھ کے نکلے، وہ چادر لے کے نکلے، وہ اپنے اوپر دوپٹوں کو ڈال کے نکلے، وہ گریبان ڈھانپ کے نکلے، اس کو پتہ ہے یہ بڑا چودھری گھر کا ہے، معاشرے کا بڑا سردار ہے، یہ بڑا اپنے آپ کو معاشرے کا اپر لیول کا اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھ کے بڑا کچھ سمجھتا ہے، لیکن گھر میں بے حیائی ہے، اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کی نظر میں، پیغمبر کی نظر میں یہ دیوث ہے جس سے رب ناراض ہے۔ باقی سارے کام اس کے آرڈر سے چلتے، باقی سارے کام اس کی قلم سے نکلتے، ہر اجازت اس کی بیوی گھر سے قدم باہر رکھتی ہے، اجازتیں لیتی ہے، اسکول، کالج، ٹور، شادی، شاپنگ سب اس کی مرضی سے، اس کے بینک بیلنس سے، اس کے کارڈ سے، اس کی اجازت سے ہوتا ہے، لیکن بے حیائی کو یہ روک نہیں سکتا، کبھی بہانے کرتا ہے، روک نہیں سکتا۔ مجھے یاد آ گئی، آپ سب موجود ہوں گے، غالباً نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ کی بات، محدثین کے مائے کے عالم دین اور محدث حدیث پڑھا رہے تھے تو طلبہ نے اس کا معنی پوچھا، دیوث کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں صبح نماز فجر کے بعد اپنے باغ میں ٹہلنے کے لیے نکلوں نہ، تب آ کے مجھ سے پوچھنا اس حدیث کا مفہوم اور ترجمہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہوا، صبح بچے آگے پوچھا دیوث کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے کہتے ہیں۔ بیوی ساتھ تھی، اکی بکی رہ گئی، کہا آپ کیا ہے؟ فرمایا دیوث وہ ہے جسے رب دیکھنا پسند نہیں کرتا، دیوث وہ ہے جسے رب رحمت دینا نہیں چاہتا، دیوث وہ ہے جسے اللہ جنت دینا نہیں چاہتا، وہ میں۔ بیوی کہتے حضور سر کے تاج کیا ہوا؟ کہا اصل میں دیوث کہتے اس کو ہے جو اپنے گھر میں بے پردگی، بے حیائی کو قائم رکھے، اور میری بیوی پردہ نہیں کرتی، میں کروا نہیں سکتا، میرے بس میں نہیں ہے۔ ہر عورت تو ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتی، اور یہ کوئی قانون بھی نہیں ہے کہ جیسا مرد کا دین ایمان ہو ایسا اس کی گھر والی کا ہو۔ نوح علیہ السلام دیکھ لو اور ان کی بیوی دیکھ لو، اللہ نے ان کو کافروں میں شمار کیا، اس کی دینداری نہیں تھی، وہ بے دین تھی، بدکارہ نہیں تھی، بدکردار نہیں تھی، لیکن دیندار نہیں تھی۔ یہ ہوتا ہے معاشرے میں، ایک نیک ہے تو ایک بد بھی ہو سکتا ہے، بد کردار بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائی انسان کو اللہ نے اختیار دیا، اپنی جہاں جہاں قوت طاقت ہے وہ تو استعمال کر سکتا ہے۔ نواب صاحب کہتے ہیں میں دیوث ہوں، میری بیوی پردہ نہیں کرتی، میں کروا نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے یہ بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تجھ سے رب ناراض ہو جائے، تو میرے سر کا تاج ہے، میں نے تجھے بھی راضی رکھنا ہے، رب کو بھی رکھنا ہے، اور آپ کے لیے آپ کے رب کو بھی راضی رکھنا ہے۔ اس وقت سے پردہ شروع کر دیا۔ تو میرے بھائی دیوث آدمی سے رب بڑا ناراض ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ تو میں آخری بات کرنے لگا ہوں، اللہ رب العزت جہاں یہ چاہتے ہیں کہ بندوں وہ کام کرو جس سے میں راضی ہو جاؤں، اللہ وہاں یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کام کبھی نہ کرنا جس سے میں ناراض ہو جاؤں۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اللہ ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے جس سے اللہ تو ناراض ہوتا ہے۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد
آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. اللہ ہمارے مریضوں کو صحت والی زندگی نصیب فرما. اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو مشکل میں ان کی مشکل کشائی فرما. اے اللہ جو کسی مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. اللہ تیرے گھر میں جتنے بھی آج مرد و عورت ہیں، خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اللہ بزرگ ہیں، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ تیرے نبی کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ندانی کے اندر جو کمیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تو معاف فرما. اللہ رحمت کا مہینہ ہے، تو رحمان ہے. اللہ ہم پر رحمت کا نزول فرما. اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا. اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنا. اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا. اللہ آج کی محفل سجانے والے، افطاری کا انتظام کرنے والے، اللہ جنت میں ان کی مہمان نوازیاں فرما. اللہ اس گھر کو تا قیامت شاد و آباد فرما. اللہ اس گھر کے خادمین کو اللہ جنت کے اندر اعلیٰ بہترین انعامات سے نواز. اللہ ہمیں سے دنیا میں بھی راضی ہو جا. اللہ ہمیں ہم پر آخرت میں بھی راضی ہو جا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.